بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تفسیر کو پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو کے آداب اور سلیقے کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے آئیے ایک بار اس کی تلاوت اور پھر اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ حجرات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ آیت کا ترجمہ: جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آیت نمبر 3 اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: نمبر 1، غض کے معنی نیچے رکھنا اور دھیما کرنا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں آواز کے سلسلے میں بھی استعمال ہوا ہے اور نگاہ کو بھی نیچے رکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ نامحرم کو دیکھنے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورہ نور آیت نمبر 30۔ نمبر 2، اگر گفتگو میں ادب کی رعایت ضروری ہے تو عمل اور کردار میں بھی بطریق اولا ضروری ہے۔ نمبر 3، آہستہ بات کرنا ادب، تواضع، وقار اور متانت کی نشانی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کے نفس کی پاکیزگی اور تقوی کو آشکار کر سکے، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بظاہر تو بہت متواضع اور مؤدب ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مغرور ہوتے ہیں۔ نمبر 5، عام طور پر پروردگار عالم کا انعام کریم، عظیم، کبیر اور غیر ممنون صفات کے ساتھ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تمام الہی انعام و اکرام کی وجہ پروردگار کا بے پناہ لطف و کرم ہے۔ دوستوں، بات گفتگو کے آداب اور سلیقے کی ہو رہی تھی، تو آئیے نکات کو جاننے کے بعد ہم گفتگو کے آداب کو بھی جان لیتے ہیں۔ گفتگو کے آداب: اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا ادب بیان ہوا ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ بات چیت اور گفتگو کے سلسلے میں اسلام میں جو آداب بیان ہوئے ہیں اس کی جانب اشارہ کیا جائے۔ پہلا ادب، بات سچ اور حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ بِنَبَإٍ یقین، سورہ نمل آیت نمبر 22۔ دوسرا ادب، گفتگو دل پسند ہو، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، سورہ حج آیت نمبر 24۔ تیسرا ادب، گفتگو شفاف اور پوری بات کو پہنچانے والی ہو، قولاً بلیغا، سورہ نساء آیت نمبر 63۔ بعض باتوں کو نرمی سے بیان کرنا چاہیے، قولاً لینا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ پانچواں ادب، گفتگو با کرامت ہونی چاہیے، قولاً کریما، سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ چھٹا ادب، ایسی بات ہو جسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، قولاً میسورا، سورہ اسراء آیت نمبر 28۔ ساتواں ادب، گفتگو میں کسی بھی طرح کی لغو اور بیہودہ باتیں نہ ہوں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج آیت نمبر 30۔ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورہ مؤمنون آیت نمبر 3۔ آٹھواں ادب، گفتار اور کردار ایک ہونا چاہیے ورنہ لائق مذمت ہے، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورہ صف آیت نمبر 2۔ یہ تھے گفتگو کے آداب۔ اس کے بعد آئیے ہم آیت کے پیغامات کو بھی سن لیں۔ پیغام: گفتگو کے آداب جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پہلا پیغام، نافرمان کی مذمت اور فرما بردار کی تعریف ہونی چاہیے۔ پچھلی آیت میں وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
بلند آواز میں گفتگو کی ان کی مذمت کی گئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں وہ افراد کے جو باادب تھے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ان الذین یغضون لہم مغفرہ۔ دوسرا پیغام، وقتی طور کا ادب اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تقوی پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا ہے۔ یغضون اصواتہم، یغضون فعل مضارع ہے، اور عربی زبان میں فعل مضارع تسلسل اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرا پیغام، قرآن مجید میں جہاں بھی مغفرت اور اجر کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر پہلے مغفرت کا ذکر ہے، کیونکہ جب تک گناہوں سے پاک و پاکیزہ نہ ہوں الہی انعام و اکرام کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہم مغفرت و اجر عظیم۔ چوتھا پیغام، ایمان و تقوی کا لازمہ گناہوں سے معصوم ہونا نہیں ہے۔ بہت سے مومن و متقی افراد ہیں جو کبھی گناہ و لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ لہم مغفرۃ۔ یہ تھی آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ سورہ حجرات۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ آیت کا ترجمہ، اے رسول، جو لوگ آپ کو حجروں میں باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے زیادہ تر عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر وہ اتنا صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکل کر آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ ان 2 آیتوں کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں ان 2 آیتوں کے نکات کی جانب۔ نکات۔ ان 2 آیتوں کے ترجمے کے بعد اب ان کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، سماجی آداب کی طرف اسلام کی خاص توجہ ہے، اور اس سورے میں بعض اجتماعی آداب کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سورہ سورہ آداب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ نمبر 2، اگرچہ آج در و دیوار کے پیچھے سے پیغمبر کو آواز لگانے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے جو سبق اور قانون ہمیں ملتا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے کارساز و مفید ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ملتا ہے کہ ابن عباس اپنے استاد کے گھر جب جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، صبر کرتے تھے یہاں تک کہ خود استاد گھر سے باہر تشریف لے آئیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے ہیں تو انہوں نے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ گھر سے باہر نکل آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے ان کی ازواج کی تعداد کے مطابق تھے، ہر بیوی کا ایک مستقل الگ کمرہ تھا، یہ کمرے بہت ہی سادہ تھے۔ افسوس کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ان کمروں کو مسمار کر کے انہیں مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ تفسیر روح المعانی کتاب طبقات ابن سعد سے منقول۔ اے کاش اگر ان کمروں کو اسی طرح باقی رکھا جاتا، آج دنیا والے اس کی سادگی کو دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا عقل لمن لا ادب له غرر الحکم۔ جس کے پاس ادب نہ ہو اس کے پاس حقیقت میں عقل نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں کے نکات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ پیغام۔ ان نکات کے بعد اب آئیے آیات کے پیغامات کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا پیغام، عام طور پر بے ادبی و گستاخی، بے وقوفی اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ ان الذین ینادونک لا یعقلون۔ دوسرا پیغام، الہی رہبروں کے ساتھ گستاخی مذمت اور سزا کے لائق ہے۔
الذین ینادونک لا یعقلون۔ تیسرا پیغام گھر اور فیملی کی خاص حرمت ہے اور دوسروں کو حق نہیں پہنچتا کہ ان حدود میں مزاحمت ایجاد کریں، چاہے دروازے کے پیچھے سے آواز لگا کر ہی کیوں نہ ہو۔ ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ چوتھا پیغام وہ افراد جن کی آواز ہی بلند ہے اور جو عادت کی وجہ سے بلند گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ اہانت و تحقیر کی بنیاد پر، ان کا حساب و کتاب بے ادب اور گستاخ شخص سے الگ ہے۔ اکثرهم لا یعقلون۔ پانچواں پیغام دوسروں کے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل اور آرام کے وقت کا احترام کیا جائے۔ پیغمبر کو بھی آرام و سکون کی ضرورت ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت پیغمبر کو زحمت نہ دیں۔ لو انہم صبروا۔ چھٹا پیغام سماجی ذمہ داریاں گھریلو زندگی پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ صبروا حتی تخرج الیہم۔ ساتواں پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ملاقات کا ایک وقت مشخص کر رکھا ہے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی کے باہر سے آواز لگائی جائے۔ صبروا حتی تخرج الیہم۔ آٹھواں پیغام بے ادب اور بے عقل انسان سے رحمت، مہربانی اور عفو و گزشت سے کام لینا چاہیے اور انہیں مایوس نہ کریں۔ وہ لوگ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں پکار رہے تھے، پروردگار نے ان کی مذمت کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ وہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں اور وہ اپنی غلطی کو سدھار سکیں۔ لو انہم صبروا واللہ غفور الرحیم۔ تو دوستوں یہ تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 6 کی پہلے حصے کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔